جتنے بھی یہ نام نہاد مفکر نکلے ہوئے داڑھی منڈے، معذرت کے ساتھ یہ جملہ میں نے اس لیے بولا ہے، میں نے ایک بندے کی بات سنی ہے، وہ بدبخت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کا لفظ قرآن کیا ہی وہ ترجمہ نہیں کر سکتا ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ مولویوں نے یہ آیت اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، مولویوں کی گڑی ہوئی آیت ہے، اس کو شرم نہیں آتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو، فَانْكِحُوا جمع کا صیغہ ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ جب تم میں طلب پیدا ہو جائے تم نکاح کرو، من النساء عورتوں سے۔ اللہ نے تو نہیں کہا ایک عورت سے، اللہ صرف اتنا بھی کہہ دیتے ہیں نا تو کافی دفعہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ من النساء۔ اللہ نے بات یہاں پہ ختم نہیں کی، اللہ نے کہا نہیں تمہیں کہیں اشکالات نہ آ جائیں۔ اللہ نے فرمایا مسنا، مسنا کہتے ہیں دو کو، اللہ نے بات ہی ایک سے شروع نہیں کی، اللہ نے بات ایک سے شروع ہی نہیں کی، اللہ نے فرمایا مسنا دو سے، وثلاث تین سے، ورباع چار سے۔ اب ایک نکاح کرنے والا، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نکاح کرنے والا بدعت کرتا ہے۔ مفتی صاحب یہ تو آپ نے مجھے بتا دیا، پھر گولڈن چین بھی آپ نے مجھے بتا دی کہ گولڈن چین کیا ہے، ہمیں کیسے اس کو کرنا ہے، لیکن شادی شدہ خواتین اپنے ہسبینڈ کے رویوں سے بہت زیادہ پریشان ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ایکسٹرا میرڈ ریلیشن جو آگے ہیں کہ گھر میں بیوی کے ہونے کے باوجود بھی مرد باہر خوبصورت لڑکیوں کی تلاش میں ان کے ساتھ رہنا، گھومنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، اس طرح کے بھی مسائل پیش آتے ہیں جس میں گھر میں بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کیا وظیفہ جو ہے وہ سجیسٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ ایک نیا مفتی طارق مسعود آ گیا ہے۔ سب سے پہلے تو سب سے بڑی بدعت ہے، سب سے بڑے گناہگار ہماری وہ مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جو آج کے اپنے خاوند کو زنا تو کرنے کی اجازت دیتی ہیں، نکاح کی اجازت نہیں دیتی۔ ایک خاوند ہے وہ بات غلط کام کر کے آتا ہے، اس کو کوئی لڑکی مل جاتی ہے، اس کے پیار میں پڑ جاتا ہے، غلط حرکت کر لیتا ہے، آ جاتا ہے، بیگم کو پتہ چل جاتا ہے، میسیجز دیکھ لیتی ہے، چیٹ دیکھ لیتی ہے، یا کوئی کچھ بھی کسی بھی طریقے سے وائبز آ جاتی ہیں، اس کو بات کھل جاتی ہے۔ پتہ کیا کہتی ہے؟ آپ وعدہ کرو آئندہ سے نہیں کرو گے۔ گویا کہ اس سے کرنا ہے، نہیں، گویا کہ اس نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ بات کو سمجھیے، میں نے جو بات کی میں اس پر پورا پکا ہوں۔ وہ کہے گی معاف، آئندہ سے نہیں کرو گے، وعدہ کرو، وہ وعدہ کر لیتا ہے، بات ختم۔ اس کے مد مقابل اگر کوئی بندہ دوسرا نکاح کر کے آ جاتا ہے، عورت کہتی یا میں رہوں گی یا یہ رہے گی، معافی نہیں ہے، نکاح حلال ہے اور زنا حرام ہے، تو کیوں؟ غلط ہم ہوئے یا اللہ کا دین ہوا؟ دیکھیں ہمارا معاشرہ صرف اور صرف پاکستان کا، یا بنگلہ دیش زیادہ سے زیادہ، یا انڈیا، ان تین ملکوں کے علاوہ اکثریت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد موجود ہے، اللہ کے قرآن کی اس آیت پر عمل کرتے ہیں کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاع، کہ اللہ نے یہ جتنے بھی لوگ اس کے اوپر سو کالڈ جتنے بھی یہ نام نہاد مفکر نکلے ہوئے داڑھی منڈے، معذرت کے ساتھ یہ جملہ میں نے اس لیے بولا ہے، میں نے ایک بندے کی بات سنی ہے، وہ بدبخت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کا لفظ قرآن کیا ہی وہ ترجمہ نہیں کر سکتا ہے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ مولویوں نے یہ آیت اپنے لیے رکھی ہوئی ہے، مولویوں کی گڑی ہوئی آیت ہے، اس کو شرم نہیں آتی۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، نکاح کرو، فَانْكِحُوا جمع کا صیغہ ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ جب تم میں طلب پیدا ہو جائے تم نکاح کرو، من النساء عورتوں سے۔ اللہ نے تو نہیں کہا ایک عورت سے، اللہ صرف اتنا بھی کہہ دیتے ہیں نا تو کافی دفعہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ اللہ نے بات یہاں پہ ختم نہیں کی، اللہ نے کہا نہیں تمہیں کہیں اشکالات نہ آ جائیں۔ اللہ نے فرمایا مسنا، مسنا کہتے ہیں دو کو، اللہ نے بات ہی ایک سے شروع نہیں کی، اللہ نے بات ایک سے شروع ہی نہیں کی، اللہ نے فرمایا مسنا دو سے، وثلاث تین سے، ورباع چار سے۔ اب ایک نکاح کرنے والا، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نکاح کرنے والا بدعت کرتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ خاتون، جیسا کہ میں نے پہلے بات کر دی کہ خاتون زنا کرنے کی اجازت دیتی ہے، نکاح کی اجازت نہیں دیتی، اس کو لگتا ہے کہ میرا حق کوئی اور کھا لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے،
یا رسول اللہ میں بہت زیادہ غریب ہو گیا ہوں، اتنا غریب ہو گیا ہوں، اتنا میں لاچار ہو چکا ہوں کہ میرے پاس کچھ کھانے کو بھی نہیں ہے. تو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ تم نکاح کرو. اب وہ ایک نکاح کرتا ہے، پھر وہ واپس آتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، یعنی کہ نکاح کے کچھ عرصے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ ابھی بھی وہی حالات ہیں. حضور فرماتے ہیں جاؤ پھر نکاح کرو. وہ پھر جاتا ہے، پھر نکاح کرتا ہے. اب حضور نہ کہنے کا مقصد تو یہ نہیں ہوگا کہ نہ پہلی بیوی سے دوبارہ نکاح کرو، یہ تو مقصد نہیں نا. عقل مند بندے کو بھی پتا چل رہا ہے کہ آقا فرما رہے ہیں جاؤ اور کرو. وہ چلا جاتا ہے، پھر نکاح کرتا ہے، پھر آتا ہے واپس لمبے عرصے کے بعد کہ یا رسول اللہ ابھی بھی حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں. حضور فرماتے ہیں پھر جاؤ نکاح کرو. وہ پھر جاتا ہے، اب یہ تیسرا نکاح ہے، وہ پھر جاتا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جاؤ. وہ پھر لمبے عرصے کے بعد واپس آتا ہے، یا رسول اللہ حالات ویسے کے ویسے. حضور نے فرمایا پھر جاؤ نکاح کرو. اب یہ چوتھا نکاح ہے. وہ واپس آتا ہے کچھ ہی عرصے کے بعد، کہنے لگا یا رسول اللہ اب اتنا مال ہے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ مال تھوڑا سا کسی اور کو دے دیں، میرے پاس سنبھالنا نہیں جا رہا ہے. سبحان اللہ. جب یہ بات کہی جاتی ہے چلے معاشرے کی طرف آ جائیں، چھوڑ دیجئے میں دینی بات کر رہا ہوں، معاشرے کی طرف آ جائیے. اکثر کہا جاتا ہے نا، یہ جملہ آپ نے بھی سنا ہوگا، آڈینس نے بھی سنا ہوگا، اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اولاد مرد کے نصیب کی، پیسہ عورت کے نصیب پیسہ عورت کے نصیب کا. تو دوسری عورت آئے گی وہ اپنا نصیب نہیں لے کر آئے گی. لے کر آئے گی. کیوں ایسا کہا جا رہا ہے؟ عرب آپ سب سے زیادہ امیر ہیں عرب، تو کیا ان کی 3 4 عورتیں بیویاں نہیں ہوتی ہیں؟ ان کی ہوتی ہیں. مر جاتی ہیں، بھوکی مرتی ہیں. آپ جا کے ان کے یہاں غلامی کر رہے ہوتے ہو، آپ جا کے ان کے غلام بن کر ان کے ساتھ ان کی جاب کر رہے ہوتے ہو، ان کے ملازمت کر رہے ہوتے ہو. کون سا بندہ ہے یہاں پر مجھے بتائیں کہ جو مڈل کلاس سے نیچے والا طبقہ ہے سارے کا سارا، آپ آج کہیں اس کو کسی عربی کے گھر کے اندر آپ کو جاب ملنی ہے، وہ بھاگا ہوا آئے گا. لوگ لاکھوں روپے لگانے کے لیے تیار ہیں. آپ مجھے بتائیے گا کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر اس کو اطاعت کرتے ہوئے اس نے دوسرا نکاح کیا، تیسرا کیا یا چوتھا کیا، تو اللہ پاک نے اس کو زمین بوس کر دیا ہو یا اس کے رزق کے اندر اضافہ نہ کیا ہو. بچے آنے والے اپنا نصیب لے کر آتے ہیں، عورت آنے والی اپنا نصیب لے کر آتی ہے، تو دوسری عورت کیا لے کر آئے گی؟ پہلی عورت کا نصیب کھانے آئے گی. اپنا لے پتہ کر نہیں آئے گی. کنسیپٹ کہاں سے آ گیا. یہ کنسیپٹ صرف ہندوستان، بنگلہ دیش، پاکستان میں اور کہیں پہ بھی نہیں ہے، یا زیادہ زیادہ افغانستان بھی ہوگا شاید. یعنی کہ یہ ہمارا یہ جو ایشیا کا یہ ملک کے حصے ہیں نا، یہ تو اس لیے سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھ لیجئے، جب آپ خود ہی اس کو کہہ رہی ہیں کہ زنا کر لو، کوئی بات کوئی نہیں، میں تمہیں معاف کر دوں گی. ایک دفعہ کیا دوسری دفعہ بھی کر دوں گی، 2 دفعہ کیا تیسری دفعہ بھی کر دوں گی. اب عورت کہتی ہے، کوئی پوچھے نا کہ آپ نے کیوں معاف کیا، تو وہ کہتی گھر بچانے کے لیے، گھر بچانے کے لیے، میرے بچے ہیں، اگر وہ مجھے چھوڑ دے گا تو مجھے کون سنبھالے گا. کہ دیکھو اگر وہ نکاح کر رہا ہے تمہیں نہیں چھوڑ رہا ہے، نکاح کر رہا، یہ بات مردوں کے لیے بھی ہے. اللہ نے جہاں پر یہ فرمایا نا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، آگے یہ بھی فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تم استطاعت رکھتے ہو. تو استطاعت کیسی؟ میں تو کہتا ہوں استطاعت سے مراد بیماری ہے. کیوں؟ مجھے ایک حدیث ملی، چونکہ ابھی ٹاپک نہیں تھا، آپ نے رینڈم یہ سوال کیا ہے، بالکل. تو اس لیے میں وہ حدیث پیش نہیں کر سکا ہوں آج کی پوڈ کاسٹ میں. اگر آپ نے سوال مجھے پہلے دیے ہوتے تو میں ضرور ضرور ہم اس کو اگلی بار ڈسکس کر لیں گے. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک شادی کرنے والا مریض ہے. کیسے؟ وہ لمبی حدیث ہے، میں اس کے اندر نہیں جاتا. ایک شادی کرنے والا انہوں نے کہا مریض ہے. کیسے؟ کہ عورت بیمار ہے تو مرد بھی بیمار ہے، عورت کے سر کو درد ہے تو مرد کے بھی سر کو درد ہے، عورت کے اگر مخصوص ایام آئے تو اس کے بھی آئے ہوئے ہیں. اگر وہ گھر کے اندر کھانا نہیں بنا رہی تو وہ بھی نہیں بنا سکتا، باہر سے لے کر آئے گا. ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہے. تو اس لیے میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ کنسیپٹ ختم کریں، اللہ آپ کے رزق کے اندر ڈاکہ نہیں مالے گا. آپ سے چلو میں ایک نیچرل سا سوال کر لیتا ہوں. اوسطن آپ اپنے قریب ذرا سوچ کر بتائیے گا مجھے، اوسطن آپ کے رشتہ داروں میں، عزیز و کارم میں پیدا ہونے والے بچوں میں تعداد عورتوں کی زیادہ یا مردوں کی؟ عورتوں کی. اگر پاکستان میں مثال کے طور پر 25 کروڑ کی آبادی ہے، عورتوں کی تعداد کتنی ہے؟
میرا خیال ہے کہ 75% عورتوں کی تعداد ہے. تو وہ عورتیں جو 25% مرد ہیں انہوں نے 25% عورتوں سے نکاح کر لیا، باقی 50% عورتیں کہاں جائیں گی؟ پوائنٹ آپ ہے. کے ملک کے اندر زنا پھیلے گا یا آپ کے ملک کے اندر عورتیں محفوظ ہوں گی؟ دونوں، اور دونوں نہیں ہوں گے. زنا ہوگا، عورتیں محفوظ نہیں ہوں گی. نہیں ہوں گی. صحیح بات ہے. ہوں. سمپل سا فارمولا، عقل استعمال کر لیں. میں نہیں کچھ کہہ رہا ہوں. اللہ بھی آپ کو بیٹیاں دے کے، آپ کے گھر کے اندر بیٹیاں پیدا کر کے اللہ بھی آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی عورتوں کی جب تعداد زیادہ آ رہی تو مردوں کو کیا حکم دیا گیا ہے. 4 نکاح کرو. ہاں نا، 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو. ایک چلو قرآن میں نہیں آیا، تم نے 1 کر لی، کرو تو صحیح نا. بہت سارے مرد میں نے دیکھا ہے وہ ابھی تک ان کی عمر 40 سے اوپر ہو گئی ہے، وہ اپنے مستقبل کے لگے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم نے نکاح نہیں کرنا ہے، مستقبل بن جائے گا پھر نکاح کریں گے. یہ جب کہے کی نکاح ہو بات ہے جائے گا بھائی؟ تو مستقبل خود ہی بن جائے گا. خود بن جائے گا بھائی. آپ کے بچے آئیں گے تو اللہ بھی رزق دے گا آپ کو. آپ کے گھر کے اندر مہمان آتے ہیں، کبھی وہ دیکھیں نا، کہا نہیں جاتا مہمان رحمت بن کر آتے ہیں. تو مہمان تو تھوڑے سے وقت کے لیے آ رہا ہوتا ہے، گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، زیادہ سے زیادہ 2 دن، زیادہ سے زیادہ 3 دن کے لیے مہمان آ رہا ہوتا ہے. تو مہمان کی مہمان نوازی ہم کرتے نہیں؟ کرتے ہیں. اپنی استطاعت کے مطابق اچھا کھانا نہیں کھلاتے، کھلاتے ہیں. اچھا اس کو ماحول مہیا نہیں کرتے، بالکل سب کچھ کرتے نا. تو جو بچہ مہمان آپ کے پاس آئے گا، جو عورت مہمان آئے گی، تو کیا اس کا انتظام نہیں اللہ کریں گے؟ بالکل. تو اس لیے نکاح کرنے کی ترغیب عام ہونی چاہیے، اور عورتوں کو اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے، دینی اسلامیات تعلیمات کو لازم ان کو پکڑنا چاہیے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کوئی آپ کی صحت کے اوپر. اللہ نے تو واضح قرآن میں بھی کہہ دیا کہ آپ کے لیے جنت میں ہم نے حوریں رکھی ہیں. ایک حور نہیں دی اللہ نے. اگر ایک شادی کا حکم ہوتا تو اللہ حور ہی آپ کو ایک دیتے، اور ساری حوروں کی سردار آپ کی زوجہ کو بنایا، جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے، زندگی کا وہ اچھے لمحے گزارے ہیں، ہر دکھ درد ہر چیز آپ نے اس کے ساتھ شیئر کی ہے، اس کے ساتھ اس کے دکھوں کو اپنا بنایا، اپنے دکھ اس کے اوپر لٹائے، بچوں کے مستقبل کے لیے آپ نے مشورہ کیا، گھر کا پہیا، گاڑی چلائی، ایسی گاڑی میاں بیوی نے بن کر گاڑی چلائی کہ جو گاڑی الحمدللہ پھر نسلیں در نسلیں چلتی ہوئی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے اگر کچھ ایسا آپ کو لگ رہا ہے، اب آپ نے جو وظیفہ پوچھا تھا، میں اس وظیفے کی طرف جاتا ہوں، اور وہ وظیفہ ان خواتین کے لیے ہے جن کے خاوند بازارو عورتیں اور فاحشہ عورتوں کی طرف مائل ہیں، کہ جن کا کام ہی مردوں سے پیسے لینا اور اپنا جسم بیچنا. اگر ایسی خواتین کی طرف وہ مبتلا ہیں تو آپ یہ وظیفہ کر سکتی ہیں. اگر وہ کسی ایسی خاتون کے ساتھ بات کرتے ہیں جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے اس کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی، غیر شرعی کام کچھ نہیں کیا ہوا ہے، تو ان کے لیے یہ وظیفہ نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ جو صحیح وظیفہ دیکھیں، وظیفہ دینے کا طریقہ ہے. آپ دیکھیں، مجھے ایک بندہ دیکھے، مجھے ایک بندہ سنے، مجھے 2 بندے سنے، مجھے میری مخالفت کی جائے، جہاں دل چاہتا ہے جو کیا جائے، میں نے اپنی ایمانداری کے ساتھ بات کرنی ہے. بالکل کریں. میرا کام ہی ہے ایمانداری سے بات کرنا. وہ خواتین وہ وظیفہ بالکل نہ کریں. اچھا، اب جس بندے کو رائے راست پر لانا ہے، اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ایک خاتون ہے، وہ اس کے پیچھے پڑ گئی اور وہ خاتون فاشا ہے، اور میرا بندہ اس کی باتوں میں آ گیا. تو ایسی میری بہن اور بیٹی کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ وہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اپنے مصلے پر بیٹھ جائیں. مصلے پر بیٹھ کر، اور اس کے اندر سورہ تغابن ہے، سورہ تغابن، اس پوری سورت کو قرآن مجید کھول کر انگلی رکھ کر لفظ ب لفظ کو دیکھ کر پڑھنا ہے، اور پڑھ کر پوری سورت، اور اس کے بعد انہوں نے 101 مرتبہ یا قہارو پڑھ کر اس عورت کی طرف دم کرنا ہے کہ نسبت اللہ کی طرف کرنی، یہ اللہ کا نام ہے. اور اس کے بعد 7 مرتبہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ 7 مرتبہ پڑھ کر اس عورت کو دم کر دینا، تاکہ وہ عورت آپ کے پاکیزہ خامن سے، آپ کے پاکیزہ محبت کرنے والے خامن سے دور ہونی شروع ہو جائے. وظیفہ یہ ہے، اور اس وظیفے کی اجازت ہے. جن کو اجازت چاہیے، اسپیشل اجازت چاہیے، وہ بھی کمنٹس کے اندر ماشاءاللہ لکھ دیں یا سبحان اللہ لکھ دیں، انشاءاللہ اجازت ہوگی.
بہت شکریہ. ہمارے کچھ ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں جی جو کہ ہمیں بہت دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور جی میں نے دیکھا ہے، میں نے ان کا رسپانس دیکھا ہے. اکثر خواتین یا مرد حضرات جو بھی ہیں میرے ان باکس میں آتے ہیں اور آ کے اپنے جو مسائل ہیں وہ بھی مجھے بتاتے ہیں. ہم لوگ وہ بات کرتے ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور وظائف دینے کا ہم لوگ آپ کو جو وظائف دیتے ہیں وہ وظائف آپ پر الٹا اثر نہیں کرتے ہیں اگر آپ لوگوں نے ہمارے مطابق پڑھے ہوں. ویورز آپ کو دیکھ رہے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، بہت محبت کا اظہار کرتے ہیں. مفتی صاحب آپ سے جی. کیا پیغام ہے آج ہمارے ویورز کے لیے، آج کی کوئی خاص اور اچھی بات؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے تو اتنی محبت ملتی ہے، اتنی محبت ملتی ہے، آپ کی ان محبتوں کا شکریہ. میں باہر جاتا ہوں تو میں اپنا حلیہ چینج کر کے جاتا ہوں. کیسے؟ مثلا کہ میں پگڑی نہیں پہنتا ہوں، بعض دفعہ ٹوپی کوشش کرتا ہوں کبھی مال میں چلا جاؤں، ضرورت پیش آتی ہے، میرے بچے ہیں، فیملی کے ساتھ ٹائم دیتا ہوں تو جاتا ہوں. کبھی کبھار موٹر وے پر سفر ہوتا ہے تو کہیں پر رکتا ہوں، کبھی ایئرپورٹ پہ کہیں پہ بیٹھتا ہوں تو لوگ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں تو وہ پاس آ جاتے ہیں، بات کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں، اچھا بڑی محبت سے نوازتے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں سے ذرا میں بھیڑ چال سے ذرا میں دور رہنا چاہتا ہوں. ایک تو آپ کا محبت کرنے کا بہت شکریہ، بہت محبت ملتی ہے آپ کی طرف سے. اس محبت کا میں قرضدار ہوں، آپ کی اس محبت کا. اور میں مقروض ہوں کہ آپ جس طرح مجھے محبتوں سے نوازتے ہیں میں اس طرح آپ کی قدر نہیں کر پاتا ہوں. اس پر میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ آج کی سب سے اچھی بات یہ ہے، 3 چیزیں اپنی زندگی کے ساتھ جوڑ لیں: درود پاک، درود پاک، درود پاک، درود پاک. یہ میں بار بار اس لیے جملہ بول رہا ہوں کہ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. جس طرح بغیر پانی کے، بغیر کھانے کے، بغیر سانس کے، بغیر آکسیجن کے آپ زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، اس کو آپ اپنی آکسیجن، کھانا، پانی اس کو بنا لیں تو انشاءاللہ آپ اپنی زندگی کا ماحول بدلتے دیکھیں گے. نمبر 2 پہ پاک رہنا شروع کر دیں. آپ سے سمیل نہیں کبھی آنی چاہیے، آپ سے سمیل کبھی نہیں آنی چاہیے. اور دیکھیں کہ اگر آپ سے سمیل آتی ہے نا تو آپ کوشش کریں کہ آپ سمیل لیس ہو جائیں، اچھی خوشبو کا استعمال کریں. بہت سارے لوگ فلاں 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 خوشبو استعمال کر لیں تو جنات نہیں آتے، یہ نہیں آتے، وہ نہیں آتے. بعض لوگ، عورتیں کہتی ہیں، غلط کنسپٹ ہے کہ ہم نے خوشبو لگائی تو رات کو ہمیں جن چمڑ جائیں گے. جن کا خوشبو کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بھاڑ میں جائیں، وہ تو آگ ہے، آگ کا خوشبو کا کیا تعلق ہے؟ آگ کے اندر سے خوشبو آتی ہو، اگر آگ کا خوشبو کے ساتھ تعلق ہو تو بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ خوشبو لگائیں، اچھی لگائیں. ہاں، رات کو باہر نکل سے منع فرمایا گیا، مت نکلیں. خواتین اکیلی سفر نہ کریں. نمبر 3، آپ نے کسی حال میں بھی اپنی تہجد کا وقت نہیں سونا ہے، اٹھنا ہے. 5 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں، 3 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں. نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں، اٹھیں، وضو کریں، وضو کر کے بیٹھ جائیں کہ میرے مولا تیرے در پہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئی ہوں یا بیٹھ گیا ہوں، میری یہ التجا ہے. اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، آپ کو دنیا کے کسی عمل کی، کسی ڈاکٹر کی، کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کو ایک قصہ چھوٹا سا سناؤں گا آخر پہ. اتنی مزیدار بات ہے، میں نے ہزاروں دفعہ اپنے جمعے میں لوگوں کو سنائی ہے. میں ایک جگہ جمعہ پڑھاتا ہوں، بڑی اچھی جگہ ہے اور وہ بہت، میرا پاس مجمع ہوتا ہے اچھا خاصا. اور میں آج سے تقریباً یوں کہہ لیجئے کہ 11 سال پہلے وہ ایک فارم ہاؤس تھا، آج کل تو وہ مسجد ہے، اسی جگہ پہ میں جمعہ پڑھا رہا ہوں. اس فارم ہاؤس میں تقریباً کو 22-23 چوکیدار تھے، بہت بڑی جگہ تھی. میں کہیں سفر سے آیا وہاں پہ جمعہ پڑھانے کے لیے میں ہمیشہ جاتا ہوں وہاں پہ. تو میں اس وقت میرے پاس اپنی کنوینس نہیں تھی تو میں پبلک ٹرانسپورٹ پہ آیا اس وقت. تو میں نے سوچا کہ یار صبح لیٹ نہ ہو جو جمعے سے، تو میں رات عشاء کے بعد میں نے ٹریولنگ کی. تو میں رات پہنچا تو ابھی وہاں پر مسجد کے اندر ادھر ارد گرد نا کمرہ نہیں تھا کوئی بھی رہنے کے لیے، کیونکہ میں جمعہ پڑھانے آتا تھا تو جمعہ پڑھا کے نکل جانا تھا بس. تو میں آیا، میں نے سوچا مسجد کھلی ہوگی، پرائیویٹ ایریا ہے، کون سا کوئی مسئلہ ہوگا، میں مسجد میں جا کے سو جاؤں گا، صبح اٹھوں گا، نماز بھی پڑھوں گا بھی، اور پھر جمعہ پڑھائیں گے، واپس آ جاؤں گا. اور باہر سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے لوگ نہیں آتے تھے. وہی جو اندر مالی تھے یا گارڈ تھے یا وہ فارم ہاؤس کے جتنے بھی افراد تھے وہ جمعہ پڑھتے تھے، اور ان کی بھی اچھی خاصی تعداد ہو جاتی تھی. تو آج کل تو وہ پبلک مسجد ہے. میں
پہنچا ہوں رات کے 3 بجے ہوئے ہیں، سیکیورٹی گارڈ ہے، ٹھائیاں مار مار کے رو رہا ہے اللہ قسم، کیوں؟ ہائے ہائے ہائے، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی، مسجد کی لائٹیں بند ہیں، کپ اندھیرا ہے، مجھے آواز سے لگا کہ نا جیسے کوئی بندہ رو رہا ہے اور ایسے رو رہا ہے جیسے اس کو کوئی قتل کر رہا ہو، جیسے کوئی بندہ نا اس کے ناخن کھینچ رہا ہو، اتنا چیخ کے چلا کے رو رہا ہے۔ اب میں نے فیل کیا، میں نے کہا کہ یار مجھے لگتا ہے کوئی بندہ ہے، مسجد کھلی ہوئی تھی اور مسجد عموماً کھلی رہتی تھی، آج پبلک ہوئی ہے تو انہوں نے بند کرنی شروع کر دی عشاء کے بعد، ورنہ آج سے 2 سال پہلے تک رات کو بھی وہ بند نہیں کرتے تھے مسجد، اور مسجد کا کوئی نام بھی نہیں رکھا ہوا انہوں نے، اچھا بس مسجد کو مسجد کہا ہوا انہوں نے۔ میں نے نا اپنے موبائل کی لائٹ چلائی تو میں نے نا دیکھنا شروع کیا کہ کون ہے بندہ، میری کونے پہ نظر پڑی کہ ایک گارڈ ہے، گارڈ والا لباس اس نے پہنا ہوا، تو وہ رو رہا ہے اللہ کے سامنے۔ میں خاموشی سے باہر آ گیا، میں نے کہا رب اور رب کے اس بندے کے درمیان مجھے حائل نہیں ہونا ہے، میں باہر آ گیا۔ یقین کیجیے آپ کتنا کو روک سکتے ہیں اللہ کے سامنے، کتنی کی دیر روک سکتے ہیں آپ؟ انسان دعا مانگتا ہے کتنی کی دیر مانگ سکتا ہے؟ 10 منٹ 15 منٹ، بات ختم ہو جاتی، تھک جاتا ہے نا انسان۔ آپ یقین کیجئے مجھے نہیں پتا وہ کتنی دیر پہلے کا اندر تھا، 1.25 گھنٹہ باہر میں بیٹھا رہا ہوں، وہ بندے کی رونے کی آوازیں آتی رہی اندر سے۔ سبحان اللہ۔ میں وہ شخص جب 1.25 گھنٹے کے بعد باہر نکلا تو میں نے ایکٹنگ کی کہ اس کو پتا چلے کہ میں ابھی آیا ہوں۔ میں مسجد وضو خانے سے نکلنا شروع ہوا تو اس نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا مفتی صاحب کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ ملا آ کے تو میں نے کہا کیا بات ہے آدھی رات مسجد میں؟ کہنے لگا بس اپنے مالک سے باتیں کر رہا تھا، تو باتیں کرتا کرتا نا کہتا کہ بس وہ وقت زیادہ لگ گیا، تو کہتا میرے تو خواہشیں بہت زیادہ ہیں، تو فہرست بہت لمبی تھی، وہ فہرست پڑھتے مجھے ٹائم لگ گیا، تو آپ ابھی آئیں کہ کافی دیر سے؟ میں نے کہا بس مجھے کچھ وقت ہوا ہے، تو کہتا کہ بس آپ بھی اگر اسی مالک، وہ میرا بھی وہی مالک ہے، تو آپ بھی اگر جائیں تو کہہ دیجیے گا جو فہرست میں نے رکھی ہے وہ قبول کر لے اپنے دربار میں۔ آپ یقین کیجیے گا اس بندے کو آج بھی میں گاڑیوں پہ دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو وہ وقت ایسا وقت ہے کہ اس وقت میں اپنے مالک کے سامنے گر گرا کر رونا شروع کر دیں۔ اگر آپ کی لائف نہ بدل جائے، یہ 3 باتیں میں نے جو اپنی آڈینس کو کہہ دی ہیں، تو خدا کے لیے ان 3 باتوں کے اوپر عمل کر لیں، پھر زندگی بدلتی دیکھیں زندگی کیسی بدلتی ہے، اور آپ کو دیکھیں بہاریں کیسی ملتی ہیں، اور ان بہاروں کو لوٹنے کا مزہ آئے گا اور اس کو زندگی جینے کا مزہ آئے گا۔ مجھے نہیں لگتا کہ پھر آپ کے پاس پیسہ آئے، بینک بیلنس اچھا آ جائے، دولت اچھی آ جائے تو آپ کے اندر کبھی میں آئے گی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ مفتی ابوبکر نقشبندی صاحب موجود تھے، بہت مزے کی اور خوبصورت باتیں کی، آپ لوگوں کے لیے بہت سے پیغام لائے، اور 3 باتیں جو انہوں نے بتائیں ان پر آپ عمل کر لیں تو آپ کو کسی کے آگے رونے یا گر گرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ اگر آپ اپنے رب اور اپنے مولا کے سامنے اگر اپنی فرضیت رکھ دیں یا آپ ان کے سامنے گڑ گڑا کر معافیاں مانگیں یا اپنی خواہشات کا اظہار کریں تو وہ لازمی پورا کرتے ہیں۔ آپ لوگ کو ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے یہ لازمی بتائیے گا، اور جو ہم نے پروگرام کے سٹارٹ میں بتایا کہ آپ لوگ لازمی اکاؤنٹ کو دیکھ لیجیے گا کہ کون سا اکاؤنٹ ریئل ہے۔ بار بار بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کل کو آپ کے ساتھ کوئی بھی کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے۔ آپ لوگ کے کیا مسائل ہیں کمنٹ سیکشن کرتے رہیے گا، کمنٹ میں بتاتے رہیے گا، نیکسٹ پروگرام میں ہم آپ کے مسائل پھر سے اپنے پروگرام میں لائیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان طیبہ وان کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔